بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ سفر کے دوران ہمیشہ انسان کا ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ یوں آپ کے ارد گرد رونما ہونے والے حالات بھی آپ کے سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ کچھ واقعات نظروں سے گزرتے ہیں اور کچھ کا احوال کسی نہ کسی کی زبانی سننے کو مل جاتے ہیں۔ میں جو کہانی بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بھی کسی مسافر کی آپ بیتی ہے۔ میں ایک وکیل ہوں اور اپنے پیشے کے مطابق پیشیوں کے سلسلے میں کئی بار مہینے کے 12 سے 13 دن سفر میں رہتا ہوں۔ پچھلے دنوں شہر سے باہر جا رہا تھا اور مسافت بھی لمبی تھی۔ دوران سفر میرے موبائل پر ایک کال آئی اور جب مجھے علم ہوا کہ میرا فون نہیں ہے تو میں نے سوری رانگ نمبر کہہ کر کال کاٹ دی۔ میری اس بات پر ساتھ بیٹھے مسافر نے، جس کی عمر کم سے کم 13 سال ہوگی، اچانک ایک آہ بھر کر کہا کہ یہ رانگ نمبر بھی کبھی کبھی زندگی کو رانگ سائٹ پر لے جاتے ہیں اور بربادی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کی اس آہ کے پیچھے پوشیدہ کہانی پر میں نے تجسس کا اظہار کر دیا۔ رسمی تعارف کے بعد اس نے اپنی کہانی کچھ یوں بیان کی: میرا نام طاہر ہے، میں کوٹ ادو کا رہنے والا ہوں۔ ایم اے کے پہلے سال تک تعلیم حاصل کی، پھر گھر کے حالات کچھ ایسے ہوئے کہ آگے نہ پڑھ سکا۔ میرے والد صاحب ایک دفتر میں ملازمت کرتے تھے۔ گھر میں سب سے بڑا ہوں، ایک بہن اور ایک بھائی جڑواں ہیں۔ والد صاحب نے عمر بھر محنت کر کے 10 مرلے کا مکان بنایا تھا جس میں ہم سب رہتے تھے کہ اچانک والد صاحب کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کے بعد گھر میں آمدنی کا ذریعہ بھی بند ہو گیا۔ گھر میں جو کچھ جمع پونجی تھی سب خرچ ہو گئی۔ چونکہ میں سب سے بڑا تھا لہٰذا گھر کا خرچ چلانے کا ذمہ میں نے اٹھایا۔ باقی دونوں بہن بھائی ابھی سرکاری اسکول میں میٹرک میں پڑھ رہے تھے۔ میں نے سرکاری ملازمت کے حصول کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ بڑی تگ و دو اور بھاگ دوڑ کے بعد ایک بہت بڑی ایجنسی میں کاؤنٹر پر آرڈر وغیرہ لینے دینے کی نوکری مل گئی۔ اس ایجنسی میں گھریلو استعمال کی اشیاء تیار اور سپلائی ہوتی تھی، جن میں ہر قسم کا شیمپو، سرف اور باتھ روم دھونے والے لیکوئڈ، ہارپک وغیرہ شامل تھے۔ اس کے مالک سالار ملک صاحب تھے جو کہ ان اشیاء کے علاوہ چاول، دالیں، چینی اور چائے کی سپلائی بھی کرتے تھے۔ الغرض میں نے کاؤنٹر کی ڈیوٹی سنبھال لی۔ اس ایجنسی کی گاڑی میں ڈرائیور اور سیلز مین یہ اشیاء درون شہر اور دوسرے شہروں میں سپلائی کرتے تھے، جس کی سیل نقد ہوتی تھی۔ شام کو آ کر سیلز مین سیلز کی رقم اور جو سامان بچ جاتا وہ میرے حوالے کر دیتا اور میں وہ پیسہ بحفاظت مالکان کو دے دیتا اور سامان گودام میں جمع کروا دیتا۔ میری محنت دیکھتے ہوئے تھوڑے ہی عرصے میں سالار صاحب مجھ پر اعتماد کرنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے دکانداروں سے رابطے کے لیے ایک موبائل خرید کر دے دیا تھا اور کبھی کبھار سیلز مین کی خیر حاضری میں اس کا بھی میں ہی کر دیتا۔ ایک دن اسی طرح ایک نمبر سے مجھے بھی کال آئی۔ میں نے لڑکی کی آواز سنی تو کال کاٹ دی، مگر لڑکی تو بڑی لگن والی نکلی۔ اس نے پھر سے کال کر دی۔ میں نے پھر سے کہا کہ دیکھیے محترمہ، آپ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں بے وجہ کسی سے بات کرنا پسند کرتا ہوں، مگر وہ تو انتہائی ڈھیٹ لڑکی ثابت ہوئی۔ کبھی کہتی کہ میں اکیلی ہوں اور کوئی بھی مجھ سے بات کرنے والا نہیں ہے، تو کبھی کہتی کہ رانگ نمبر کبھی کبھی تقدیریں بدل دیتے ہیں اور شاید ہمارے معاملے میں ایسا ہی ہو۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ یوں ہی مختلف طریقوں سے وہ لڑکی مجھے بات کرنے پر اکساتی رہی، شاید اس لیے کہ میں نے ہر بار نرمی سے اسے انکار کیا۔ خیر، اس سلسلے کو چند ماہ تو تواتر سے جاری رکھنے کے بعد وہ میری توجہ پانے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں ایک کاروباری بندہ ہوں، مختلف دکانداروں کو اشیاء سپلائی کرتا ہوں اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ لڑکیوں سے باتیں کرتا رہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ پھر کوئی 5 منٹ کے بعد اس کا دوبارہ فون آ گیا۔ اس بار اس کا لہجہ شریر سا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھیے محترمہ، مجھے تنگ مت کریں، تو کہنے لگی دیکھیے میرا نام جاریہ ہے، محترمہ نہیں، ویسے آپ شریف انسان لگتے ہیں۔ اس نے قدرے خوشگواری سے کہا بی بی، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے شریف سمجھا،
دیکھیں میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، اس میں مہربانی والی کوئی بات نہیں ہے، ویسے آپ شریف ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے بے ذوق بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ اپنے نام کے علاوہ آپ نے اپنا تعارف تو کروایا نہیں اور مجھ سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، باتیں تو آپ کیے جا رہی ہیں اور بے ذوق مجھے ٹھہرا رہی ہیں۔ میں نے جواب دیا، چلے پہلے میں اپنا تعارف کرواتی ہوں۔ میرا نام جاریہ ہے، میں مظفر گڑھ میں رہتی ہوں اور FA کیا ہے۔ غیر شادی شدہ ہوں، پینٹنگ وغیرہ میں دلچسپی رکھتی ہوں اور سب سے اہم بات، کسی لڑکے سے دوستی نہیں ہے۔ اب میں فون بند کرتی ہوں، پہلے ہی میرا کافی بیلنس خرچ ہو گیا ہے، آپ کی کال کا انتظار رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ دن بھر میں اپنے کام میں مصروف رہا مگر میرا ذہن جاریہ کی طرف ہی رہا۔ یہ سچ ہے کہ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے میری بات ہوئی تھی۔ اس کی آواز بہت دلکش تھی۔ اس نے مجھے فون کا کہہ کر گویا دوستی کی کھلی آفر کی تھی۔ جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹا تو دھیان پھر سے اسی کی طرف تھا۔ اس کی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ جب گھر پر سب سو گئے تو میں نے اس کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پر اس نے کال اٹینڈ کر لی اور کھلا کر بولی، مجھے یقین تھا کہ آپ کال کریں گی، میں آپ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ اس یقین کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے استفسار کیا۔ بس پتہ نہیں کیوں یقین تھا آپ میری سماعت کے راستے میں میرے دل میں اتر گئے ہیں۔ آپ کی باتیں کرنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ یہ زندگی کا پہلا موقع تھا کہ لڑکی میری تعریف کر رہی تھی اور میں اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور بس یہیں سے ہماری موبائل دوستی شروع ہو گئی۔ دن کو میں مصروف رہتا تھا، البتہ رات کو گھنٹوں ہماری باتیں ہوتی تھیں۔ وہ بہت بے باک لڑکی تھی۔ تقریباً 3 ماہ تک ہماری باتیں ہوتی رہیں۔ اس دوران اس نے ملاقات پر زور دینا شروع کر دیا۔ مظفر گڑھ ہمارے شہر کے قریب ہی تھا، صرف 40 سے 45 منٹ کا راستہ تھا۔ میں سیل کا سامان لے کر کبھی کبھی مظفر گڑھ جاتا رہتا تھا۔ ایک روز ہم نے ملاقات کا دن اور وقت مقرر کر لیا۔ میں نے ایجنسی سے چھٹی لی اور مقررہ وقت پر مظفر گڑھ پہنچ گیا۔ ہماری ملاقات وہاں کے نشتر ہسپتال میں طے تھی۔ فون پر ہمارا مسلسل رابطہ تھا۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ ہم نے اپنے کپڑوں کے رنگ اور حلیے وغیرہ ایک دوسرے کو بتائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچاننے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ میں اس کے لیے لیڈیز ہینڈ بیگ، پرفیوم اور آرٹیفیشل جیولری کے تحفے لے کر گیا تھا، جس پر میری اچھی خاصی رقم خرچ ہو گئی تھی۔ جاریہ بھی میرے لیے ایک شلوار سوٹ اور شیونگ کٹ کا تحفہ لائی تھی۔ بلا شبہ جاریہ بہت خوبصورت، تقریباً 20 سال کی پرکشش لڑکی تھی اور پہلی ہی نظر میں وہ میرے دل کو بھا گئی تھی۔ ہم اسپتال سے نکل کر ملتان کے مین بازار میں گھومتے رہے، دہی بلے کھائے اور پھر ایک ہوٹل میں دوپہر کا کھانا کھایا۔ خوب باتیں کی۔ ہوٹل کے نیند تاریک ماحول میں تنہائی ملی تو وہ مجھ سے لپٹ گئی اور اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میں نے بھی اقرار کیا کہ اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کھانے کے بعد میں نے ہوٹل کا بھاری بل ادا کیا اور پھر وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے شہر واپس آ گیا۔ اب ہماری روزانہ کی کالز کا دورانیہ بڑھ گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے گھریلو حالات کے بارے میں بتایا، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ ایک ہی بہن تھی اور 2 بھائیوں سے بڑی تھی۔ باپ ایک پرائیویٹ ملازم تھا جو کہ اب فالج کا مریض تھا۔ اس کی تھوڑی بہت پنشن آتی تھی۔ ماں لوگوں کے گھروں کا کام کرتی تھی، بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ میں مہینے میں 2 مرتبہ اس سے ملنے مظفر گڑھ چلا جاتا تھا اور ہر بار اس سے ملاقات ہوتی میں ایجنسی کی چیزیں، صرف شیمپو، دال چاول وغیرہ اسے مفت دیتا تھا۔ چھوٹا موٹا گفٹ بھی ساتھ لے جاتا۔ ہر دوسرے تیسرے دن اسے 100-200 کا موبائل بیلنس بھی بیچتا۔ اس طرح ہماری دوستی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ ایک روز کہنے لگی کہ میں نے ملتان اور کراچی نہیں دیکھا، بڑا شوق اور حسرت ہے میری ان شہروں کی سیر کی۔ میں نے اسے سیر کرانے کی حامی بھر لی۔ میں نے کام سے 2 دن کی چھٹی لی۔ بقول جاریہ کہ اس نے اپنے گھر والوں سے بہانہ بنایا تھا کہ ایک نوکری کے حصول کے سلسلے میں اپنی سہیلی کے ساتھ انٹرویو کے لیے جانا ہے اور رات کو اپنی سہیلی کے ساتھ اس کی بہن کے گھر رہنا ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت میں نے کوٹ ادو سے ملتان جانے والی ایئر کنڈیشن بس کے 2 ٹکٹ لیے اور اسے تاکید کی کہ صبح 5 بجے سے پہلے اڈے پر پہنچ جائے۔
جب گاڑی مظفر گڑھ پہنچی تو وہ اڈے پر موجود تھی۔ وہ سوار ہوئی اور ہم صبح 6:30 بجے سے پہلے ہی ملتان پہنچ گئے۔ دوپہر تک خوب گھومے پھرے، میں نے کار کرائے پر لی تھی اور پھر رات 9 بجے ہم کراچی پہنچ گئے۔ ایک ہوٹل میں ڈبل بیڈ کا کمرہ لیا جو کہ ایک رات کے عوض 5,000 کا ملا۔ ہم نے رات کا کھانا کھایا اور پروگرام بنایا کہ صبح کراچی کی سیر کریں گے۔ جب ہم بیڈ پر لیٹے تو تھکاوٹ سے ہمیں کچھ ہوش نہ رہا، اور جب ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ ہم سے تو کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، لیکن شاید ہمیں اس پر کوئی ندامت نہ تھی۔ اگلے دن ناشتہ کیا، پھر کراچی گھومے پھرے۔ جاریہ نے تھوڑی بہت شاپنگ بھی کی اور رات کو واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ جاریہ بہت خوش تھی اور میری ممنون تھی کہ اس نے بہت انجوائے کیا تھا۔ ملتان اور کراچی کے اس ٹرپ پر میرے 25,000 روپے خرچ ہو گئے تھے۔ چند ماہ بعد جاریہ نے ڈی جی خان کی سیر کی فرمائش کی اور اس طرح ہم نے وہاں کی سیر بھی کی اور اس پر میرے کئی ہزار روپے مزید خرچ ہو گئے۔ اب وہ مجھ سے بے جھجک پیسے اور دیگر اشیاء کی فرمائش کرتی رہتی جو میں اسے فراہم کر دیتا تھا۔ میری تنخواہ صرف 15,000 روپے تھی اور میں اپنی ساری تنخواہ اور کمیشن اپنے ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا۔ جاریہ کی فرمائش اور اخراجات پورے کرنے کے لیے میں ایجنسی کی سیل کی رقم پر ہاتھ مارتا تھا، دکانداروں سے مال کے آرڈر کے بدلے نقد پیسے وصول کر لیتا، مگر کمپنی کے کھاتے میں ساری رقم جمع نہیں کرواتا تھا۔ اس لڑکی سے میری محبت پاکیزہ تو بالکل نہیں تھی۔ ہم جب بھی ملتے وہ مجھ سے 4-5 ہزار کی رقم بٹور لیتی۔ اس دوران میری بہن کا رشتہ آ گیا تو امی جان نے فوراً ہاں کر دی اور نکاح بھی کر دیا۔ نکاح کی تقریب پر پورے 30,000 روپے خرچ ہو گئے جو کہ میں نے سیل کے پیسوں سے خرچ کیے۔ ادھر جاریہ پر ہر نت نئے بہانوں سے مجھے سے پیسے بٹورتی رہتی۔ ایک دن کہنے لگی ہم نے 50,000 کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے جو کہ چند ماہ بعد ملنی ہے۔ میرا کمرہ بہت پرانا اور بوسیدہ ہو چکا ہے، برسات کا موسم ہے، مجھے ڈر ہے کہیں چھت گر نہ جائے۔ یہاں تک کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں نے تڑپ کر کہا۔ ہمیں 50,000 روپے ادھار دے دو، جب کمیٹی نکلے گی تو واپس کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا، اور چند دن بعد ایجنسی کے پیسوں میں سے اسے 50,000 روپے دے دیے۔ کوئی 10-15 دن کے بعد پھر اس نے بتایا کہ تمام دیواریں گل سڑ گئی ہیں، سارا سامان نیا آئے گا، پیسے تھوڑے پڑ گئے ہیں، اس لیے 20,000 اور چاہیے۔ الغرض پھر سیل کی رقم پر ہاتھ مارا اور 20,000 مزید اس کو دے دیے۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میری آنکھوں پر نام نہاد محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس لڑکی کا ہر جائز اور ناجائز مطالبہ پورا کر دیتا۔ کچھ عرصے بعد اس نے کہا کہ میری ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے اور ان کی حالت بہت خراب ہے اور انہیں ملتان لے کر جانا ہے۔ بہت مہنگا علاج ہے، سیٹی اسکین بھی کروانا ہے۔ ظاہر صاحب، تم میرے بہترین اور پیارے دوست ہو، میں تم سے ٹوٹ کر پیار کرتی ہوں۔ میں نے تمہاری محبت میں اپنی عزت و آبرو کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میں ہمیشہ تمہاری ہی رہوں گی۔ پلیز مشکل کی اس گھڑی میں ہماری مدد کرو۔ 50-60 ہزار کی اشد ضرورت ہے، میں پائی پائی واپس کر دوں گی۔ چنانچہ اس بار پھر میں نے جاریہ کو زیادہ تو نہیں مگر 45,000 دے دیے۔ الغرض 1 سال کے عرصے میں اس جھوٹی لڑکی نے مجھ سے مختلف بہانوں سے لاکھوں روپے بٹور لیے۔ میں پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کرتا تو ہنس کر کہتی، یار پریشان نہ ہوا کرو، بہت جلد آپ کی رقم لوٹا دوں گی۔ ایجنسی کا بہت سارا پیسہ میری طرف نکلتا تھا اور وہ علیحدہ تھا اور وہ واجب الادا تھا۔ ایک روز سالار صاحب اور ایجنسی کے اکاؤنٹ نے مجھ پر زور دیا کہ حساب کتاب دو، اور سارے مال اور پیسوں کا حساب کتاب ہوا تو پتہ چلا کہ تقریباً 5 لاکھ روپے میرے ذمے ہیں جو کہ میں نے ماں کے بدلے نے دکاندار سے وصول کر لیے تھے مگر ایجنسی کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروائے تھے۔ مجھے سختی سے کہا گیا کہ میں جلد از جلد یہ رقم جمع کروا دوں کیونکہ ایجنسی کے مالک سالار صاحب نے بہت سی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ میں بہانہ بناتا رہا کہ رقم دکانداروں کی طرف ہے، جب ان کی طرف سے ادائیگی ہوگی تو جمع کروا دوں گا۔ جب سالار صاحب نے اپنے طور پر معلومات کروائیں تو دکانداروں کے ذریعے انہیں حقیقت کا علم ہوا کہ کسی دکاندار کے ذمے کوئی رقم واجب الادا نہیں ہے۔
اگلے روز ہی سالار صاحب نے سختی سے مجھے پیسے جمع کروانے کا کہا تو میں نے 5 لاکھ کا ایک چیک سالار صاحب کو دے دیا، جس پر 2 ماہ کی تاریخ ڈال دی اور وعدہ کیا کہ ان 2 ماہ کے اندر ساری رقم واپس کر دوں گا۔ کہنے کو تو میں نے 2 ماہ کا کہا تھا، مگر میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں پریشان تھا۔ پھر ایک دن جاریہ کا فون آیا اور شکوہ کرنے لگی میں اب اسے فون نہیں کرتا۔ جواب میں نے اسے اپنی پریشانی اور چیک کا بتایا، جس پر اس نے مجھے ایک شاطرانہ مشورہ دیا کہ میں سالار صاحب سے مزید چند لاکھ کا مطالبہ کر دوں اور وقت آنے پر صاف مکر جاؤں کہ انہوں نے مجھ سے گن پوائنٹ پر زبردستی 8 لاکھ کا چیک وصول کروا لیا ہے اور سالار صاحب مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ میں پریشان تو پہلے ہی تھا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور جھٹ سے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سالار صاحب سے مزید 3 لاکھ کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر 15 دن کے بعد میری 2 ماہ کی میعاد پوری ہو چکی تھی۔ مقررہ تاریخ پر بینک نے 8 لاکھ روپے کا چیک ڈس آنر کر دیا۔ اس سے پہلے کہ سالار صاحب کوئی کارروائی کرتے ہیں، میں نے چند بااثر لوگوں کو جمع کر کے اپنی جھوٹی داستان سنا کر انہیں اپنے حق میں کر لیا اور اپنا انصاف طلب کرنے سالار صاحب کے پاس پہنچ گیا، جس پر سالار صاحب اتنا آگ بگولا ہوئے کہ سیدھا میرے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اور مجھے ملزم کی صورت عدالت میں حاضری دینا پڑی۔ سالار صاحب اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے اور جج کو اصل صورتحال بتائی اور سارا ریکارڈ، حساب کتاب اور جو سامان میں نے ایجنسی سے لیا تھا اس کے ثبوت دکھائے تو جج صاحب نے میرا گناہ ثابت کر دیا اور پولیس کو حکم دیا کہ میرے خلاف جھوٹا گواہ تیار کرنے اور جعلی چیک دینے کی FIR درج کر کے چالان عدالت میں پیش کیا جائے۔ اسی روز پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا اور جیل بھیج دیا۔ میں نے ضمانت کروانے کی کوشش کی مگر ضمانت کی درخواست منظور نہ ہوئی۔ میری گرفتاری اور مقدمے سے میرے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میں کئی ماہ تک جیل میں رہا۔ جیل میں مجھ پر جو اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے کچھ دوستوں اور والدہ نے سالار صاحب سے معاملہ رفع دفع کرنے کی بات کی۔ سالار صاحب بہت اچھے انسان تھے مگر انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ ایک تو میں نے ان کے 8 لاکھ روپے ہضم کر لیے اور دوسرا ان پر جھوٹا الزام بھی لگا دیا۔ وہ تو عدالت نے اصل حقائق جان کر کیس دائر کر دیا۔ اس طرح میں خود ہی شکنجے میں آ گیا، ورنہ سالار صاحب تو مجھے ادائیگی میں سہولت بھی دے دیتے۔ اب سالار صاحب کا کہنا تھا کہ میں ان کے 8 لاکھ روپے کی رقم واپس کروں گا تو میری جان بخشی ہوگی۔ میری والدہ نے سالار صاحب سے کہا کہ ہم اپنا مکان بیچ کر آپ کی رقم ادا کر دیں گے، اب ہمیں تھوڑا سا وقت دیں۔ مکان کے کاغذات سالار صاحب کے حوالے کیے گئے۔ میرے ماموں نے شخصی ضمانت بھی دی جس پہ سالار صاحب نے مجھے رہا کروا دیا۔ جیل سے باہر آ کر بھاگ دوڑ سے بالآخر ہمارا مکان، جو کہ والد صاحب نے بڑی محنت مشقت سے پائی جمع کر کے بنوایا تھا، 17 لاکھ میں بک گیا۔ 8 لاکھ سالار صاحب کو ادا کر کے مقدمے سے جان چھڑائی گئی، مزید کچھ اور قرضہ چڑھ گیا تھا۔ اس کی ادائیگی کی یوں ہم اپنے ذاتی گھر سے کرائے کے مکان میں آ گئے۔ میرے جیل کے دنوں میں میری بہن کا نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ ادھر جب میں جاریہ کو فون کرتا تو وہ کال ہی اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ پھر میں نے اس کو اپنی رقم کی واپسی کے لیے میسج کرنا شروع کر دیے مگر کسی ایک کا جواب اس کی طرف سے نہیں آیا اور اس نے اپنا نمبر مستقل طور پر بند کر دیا۔ یقیناً اس نے کوئی نئی سم لے لی ہوگی۔ بعد میں نے مظفر گڑھ کا چپا چپا چھان مارا مگر کہیں سے بھی اس کا سراغ نہ ملا۔ پتہ نہیں وہ اس شہر میں رہتی بھی تھی یا کہیں اور۔ میں نے اس کی محبت اور چکنی چپڑی باتوں میں کبھی اس کا پتہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس کی ہر بات تناک بند کر کے یقین کر لیتا تھا۔ وہ مجھے کبھی نہیں ملی۔ اس طرح ہماری نام نہاد محبت ختم ہو گئی۔ دوسری طرف چونکہ پورے شہر میں میری فراڈ کی مشہوری ہو چکی تھی، لہٰذا مجھے کہیں بھی ملازمت نہ ملی۔ اب میری چھوٹی بہن ایک دفتر میں نوکری کرتی ہے اور بھائی دوسرے کسی ٹیوشن سینٹر میں، اور والدہ صاحبہ نے سلائی کڑھائی کا ایک دستکاری مرکز بنا لیا ہے۔ سلائی مشینیں اور دیگر سامان خریدنے کے علاوہ جو رقم بچی وہ بینک میں جمع کروا دی ہے۔ اب بہن کے رشتے کا انتظار ہے مگر ہماری غربت کو دیکھ کر کوئی بھی ہمارے پاس نہیں بھٹکتا۔ دوسرا میری شوہرت نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا۔ لوگ مجھے طاہر محنتی کہنے کے بجائے فراڈیا کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب کافی بھاگ دوڑ کے بعد مجھے اس شہر یعنی DG خان میں، جہاں ہم جا رہے تھے، ایک بہت بڑی مل میں ایک ورکر کی نوکری ملی ہے۔
8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں اور 5 گھنٹے اوور ٹائم لگاتا ہوں۔ مجھے اپنی بہن کی مایوسی اور والدہ صاحبہ کے چہرے کا قرب ہر وقت بے چین رکھتا ہے، جس کا ذمہ دار میں ہوں۔ بہن کے نکاح کے ٹوٹنے کا ذمہ دار بھی میں ہوں، اور اس دوستی اور ندامت اور اتنی ناکامی کی وجہ بھی میں خود تھا۔